بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آؤں یہ ہفتہ کیسا رہے گا ٹورس کے لیے، اور یہ خاص طور پر یہ ہفتہ سٹارٹ ہوگا 4 اگست سے لے کے 10 اگست کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک ہی درخواست کی جاتی ہے کہ اگر یوٹیوب پہ ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا، فیس بک پہ پیج لائک کر دیجیے گا، ٹک ٹاک پہ فالو کر دیجیے گا۔ یہی ایک ریکویسٹ آپ سے مانگی جاتی ہے، اور اگر کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو شیئر کر دیجیے گا، دوسروں تک پہنچائیے گا، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اور اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے گا۔ کمنٹس کے سلسلے میں میرا گروپ بہت اچھا صاف ستھرا اور پڑھے لکھوں کا گروپ ہے۔ اس میں 4-5 لونڈے لپاڑے گھس گئے ہیں، تو میں وہ نہیں کہوں گا کہ میں نکال دوں گا، میں یہ کر دوں گا، بٹ میں ان کی تربیت پہ افسوس ہوتا ہے کہ ان کے جیسے وہ کمنٹس دیتے ہیں ان کے ماں باپ ان کی تربیت دینے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ تو اللہ میاں ان لونڈے لپاڑوں کو ہدایت دے، یہ پاکستان کا جو ستیہ ناش کر رہے ہیں، ان کو بڑے چھوٹوں کی تمیز ہی نہیں ہے۔ تو اس میں ان کے جو پیرنٹس ہیں نا، وہ بھی دے فیل ٹو ان پہ انسرٹ رسپیکٹ۔ تو اللہ تعالیٰ ان لونڈے لپاڑوں کو تھوڑا سا ہدایت دے، کیونکہ چوائس آف ورڈز مین کہ وہ جو لفاظ کا چناؤ ہوتا ہے وہ ماں باپ کی تربیت بتاتا ہے۔ اینی ہو سٹارٹ آپ کا، ہاں اگر کوئی چیز پرابلم چل رہا ہے آپ کا، حالانکہ ٹورس بہت اچھا جا رہا ہے، بٹ اف اینی پرابلم تو دین آپ اپنا پرسنل ہاروسکوپ بنائیں، اور نیچے دیے ہوئے نمبر 030793245946 پہ حمزہ صاحب سے رابطہ کریں اور اپنی اپوائنٹمنٹ لیں اور ڈسکس کریں۔ یہی ایک سلوشن ہوتا ہے کہ آپ پرابلم میں ہاؤ ٹو ہینڈل دی سچویشن۔ ہونا تو وہی جو اللہ نے اپنی ذات اپنے آپ کی کنڈلی میں لکھ دیا، آپ کے ڈیسٹنی میں لکھ دیا۔ ہم تو ڈیسٹنی کو ریڈ کرتے ہیں، ناٹ پرڈکٹ کرتے ہیں، اٹس جسٹ ریڈنگ۔ اینی ہو سٹارٹ آپ کا 8ویں گھر میں، اور 8ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں، اور جب 8ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں ہوتا ہے، اچھا یہاں پہ مون جو ہے نا سیجیٹیریس میں بیٹھا ہے، اور جو اس کا میڈیٹر ہے وہ مون کے گھر میں بیٹھا ہے، تو آپس میں ان کا میڈیٹر جو ہے نا پرورتن بنا ہوا ہے، اور بڑا پازیٹیو پرورتن مین پازیٹیونیس، ایک دوسرے کے گھر میں جا کے بیٹھ جانا، اور اسٹرالوجی کی لینگویج میں اس کو پرورتن کہتے ہیں، اور یہ پازیٹیو ہوتا ہے۔ اور مون جب سیجیٹیریس میں ہوتا ہے تو بندے میں ایک گج کسری یوگ والا بنتا ہے، وہ یہاں پہ صرف مون ہے لیکن پھر بھی بڑا مضبوط ہے۔ یعنی ہو آپ کو اپنی اچھا یہاں پہ اپنی پراپرٹی کے معاملے میں بڑا انہیریٹنس کے بارے میں بڑا سیریس ہوں گے، کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ اور لیکن یہاں پہ ایک چیز کی 8واں گھر ہے، تو کسی چیز کی نا پیرنٹس کے ساتھ کوئی لین دین، یا اس کو کیوں زیادہ دیا، اس کو کیوں کم دیا، اس سے ذرا دور رہنا ہوگا، ادروائز آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ حل آ سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان 2 دنوں میں تو آپ نے پراپرٹی کو نہیں ٹچ کرنا۔ اب مون کیونکہ یہاں پہ ہے، تو یہاں پہ آپ 8واں گھر ہے، تو اگر آپ کے کوئی کام رکے ہوئے ہیں اس کو نکالنے میں کامیاب ہوگا، کہیں پھنسے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی قرضہ کے لیے اپلائی کیا قرضہ مل جائے گا، کوئی قرضہ دینا چاہتے ہیں وہ اتر جائے گا، مینٹل وریز ختم ہو جائیں گی، اور مسٹری میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی، آکولٹ سائنس مخفی علوم میں بھی دلچسپی رہے گی، اور بڑے حکمت سے استادی سے آپ اپنا معاملات نکالیں گے۔ اگر کوئی پیسے پھنسے ہوئے ہیں، کوئی نقصان ہوا ہے، کوئی لاسز میں جا رہے ہیں، اس کو ریکور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کسی بات پہ دل برداشت ہے وہ ٹھیک کر لیں گے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم آئی ہوئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سزا ملی ہوئی ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کسی نے اپیل کی ہوئی، وہ اپیل حق میں ہو جائے گی۔ وراثتی جائیداد انہیریٹنس میں نے پہلے بتا دیا۔ اچھا یہاں پہ کوئی پیش رفت جنہوں نے باہر کے لیے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، گرین کارڈ کے لیے اپلائی کیا ہے، تو کوئی نہ کوئی اچھی نیوز ملنے کو سننے کو مل جائے گی، کوئی نہ کوئی گفٹ مل جائے گا، کوئی نہ کوئی پراپرٹی میں اضافہ ہوگا، کوئی لیگیسی میں اضافہ ہوگا، اور آپ کے اسپاؤس کی طرف سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ بٹ 8واں گھر ہے تو یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا کیئرفل رہنا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو ٹریگر نہ کیجیے گا، کیونکہ سیٹرن کی سکیئر ہے، اور سیٹرن کی سکیئر آپ کو، بلکہ سیٹرن کی سکیئر نہیں ہے، بلکہ
राहु की स्केल है, लेकिन इसका मीडिएटर परिवर्तन में बैठा है, लिहाजा बचत होगी। फिर अननोन फियर आपको ट्रिगर ज़रूर करेगा, अनसर्टनटी रहेगी, तो उससे आपने बचना होगा। आगे फिर टॉरस 9th हाउस में आपका मून कैप्रिकॉर्न में, और 9th का लॉर्ड 12वें घर में है। तो जब 9th का लॉर्ड 12वें में जाता है तो ये देखते हैं कि आप जोश खताबत में कोई ना कोई ऐसी गलती कर सकते हैं जिससे आपको ख़ास तौर पर मजहबी रहनुमा, टीचर, ये जो बोल के उस्ताद हैं, गुरु हैं, तो ये ज़रा थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा, कोई ना कोई गलती ना कर जाए कोई, जिससे आपको माशरे में कुछ सुबकी होगी। कोई गलत अंदाज़ फ़िक्र नहीं अपनाना जिससे माशरे में बदनामी और शर्मिंदगी का बायस बन सके। अब कैप्रिकॉर्न में जब चांद आता है तो कोई ना कोई 9th हाउस है, तो यहाँ पे क्योंकि ये बेहतर है इस वक्त, और ट्रांजिट में ये इसको यहाँ पे एक अच्छी नज़र से देखा जाता है, तो लिहाजा आपको यहाँ पे कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि 9th हाउस में हमेशा अल्लाह की रहमत आपके ऊपर रहती है, और कोई ना कोई आपको सडन गेम, कोई ना कोई खुशकिस्मती आपको राह देख रही होगी, रिलीजियस ट्रैवलिंग हो सकती है, पढ़ाई में आपका कोई बाहर यूनिवर्सिटी में दाखिला हो सकता है, लोगों की मदद करेंगे, चैरिटी करेंगे, हेल्प आउट करेंगे, और यहाँ पे आपका विजडम बहुत अच्छा होगा, दान, सदक़ात, चैरिटी, इनमें आपका बड़ा होगा। किसी लीगल इशू में भी आपको फ़ायदा होगा। बड़े संजीदा, मून कैप्रिकॉर्न में तो बंदा बड़ा सीरियस होता है। गो यहाँ पे मून कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि लेकिन यहाँ पे क्योंकि इस वक्त ये आपका ये एरीज, सैटर्न जो है ना वो एरीज में, और उसमें स्केल भी दी हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा सेंसिटिविटी आपके ऊपर आएगी, छोटी छोटी बातें महसूस करेंगे, तो उसको आपने अपने रखेगा। अल्लाह पे यकीन बढ़ेगा, मज़हब पर फेथ बढ़ जाएगा, गौर व फिक्र बड़ा अच्छा होगा, आप फार साइटेड होंगे, वजदानी कैफियत है। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा कह लें कि दो किश्तियों में सवार हो सकते हैं, जज्बाती हो जाना, एकदम टेढ़ी ढाल लेना, डिप्रेशन में चले जाना, तो इसको ये एक नेचुरली होता है। जब मून थोड़ा सा नेगेटिव होता है तो बंदा डिप्रेस ज़रूर होता है, बट एक चीज़ याद रखिएगा, डिप्रेशन में, सेंसिटिव में बंदा काम ज़्यादा करता है। अगर इसी को अपनी ताकत बना लें, यकीन जानिएगा कि अगर एक काम आपका 24 घंटे में होना, आप 1 घंटे में कर लेंगे। तो जब भी कभी इस किस्म की आपका मामला आए तो अपना काम करना शुरू कर दे, बजाय के बैठ के गमगीन होकर रोना धोना शुरू कर दे, तो ये चीज़ इस तरह नहीं चलेगी। आप अपने क्रिएटिव वर्क में घुस जाए और यू विल एबल टू गेट लॉट ऑफ गुड प्रोग्रेस। और उसके बाद मून आ जाता है 10वें घर में, 8th 9th 10 और 10वें का लॉर्ड भी 12वें घर में। तो ये 2 दिन आप इलीगल एक्टिविटीज़ में कोई ऐसा फटीग पड़ सकती है जो आप अपनी कोई प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस, अपने में से पैसे निकाल के अपनी उसकी कोई फटीग बढ़ते हुए, मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई हिडन अफेयर चल रहा है या आपने दूसरी शादी छुपा के की हुई है, तो वहाँ से फरमाइश आ जाएगी कि मेरे जायदाद मेरे नाम लगाओ, ये कारोबार मुझे दे दो, तो ये, और फिर इस वजह से आप कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ों से आपने दूर रहना है। और ये क्योंकि यहाँ पे आपका 10वां घर है, ये अगर आप इन चीज़ों से दूर हो जाएं तो यकीन जानिएगा यू विल एबल टू गेट गुड थिंग्स, और आपको कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा। अपना सुकून ना तबाह कीजिएगा, और अदरवाइज़ आप टेंशन की वजह से बीमार भी हो सकते हैं। और जब मून एक्वेरियस में होता है तो उसको मुस्बत समझा जाता है, बंदे का ज़हन गैर मामूली तौर पे काम करता है, और आप कह लें कि बड़े अच्छे तरीके से आपकी सोच, आपका मिलना जुलना, आपका हर चीज़ बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे 10वां घर है तो कोई ना कोई फ़ायदा तो ज़रूर होगा, स्टेटस में इजाफा हो जाएगा, कोई ना कोई आपकी ट्रेड एकदम उठ जाएगा, कोई फ़ायदा, आप अपलिफ्ट हो जाएगी, कोई पैसे आ जाएंगे आपको, और फेम में इजाफा, आपकी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ किया जाएगा। और यहाँ पे जो इंतज़ामी अमूर, जजेस, पुलिस अथॉरिटी, हुक्मरान, इनको बहुत एडवांटेज मिलता हुआ नज़र आता है। दे बड़े खुश होंगे
کہ کیونکہ پچھلا جو 2-3 دن گزرے ہیں تو وہ ذرا ٹینشن میں گزرے ہیں، تو یہ یہاں پہ دیر سروسز ول بی ریکگنائز اور اپریسیشن اور اپگریڈیشن، اچھی پوسٹنگ، یہ سب ملتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہاں پہ سیلف ریلائنس بہت اچھا ہوگا، کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہو جائے گا. تو ٹورس آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا ڈیسینسی کے ساتھ. لونڈے لپاڑوں کو آپ ہی جواب دیں، میں تو نہیں جواب دوں گا. تو ویسے اکثر جو میرے یہ جو سبسکرائبر ہیں، میرے لوور ہیں، وہ ہی ٹھپ دیتے ہیں ان کو، ان کے جواب پہ بڑا ٹھیک ٹھاک جواب دیتے ہیں. تو یہ 4-5 لونڈے لپاڑوں کو آپ ہی نے دور کرنا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.